یاد رکھیں کہ قرآن کو تجوید اور مخارج سے پڑھنا فرض ہے، اور ہر مسلمان سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے قرآن کو تجوید اور مخارج کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا اور سمجھا۔ اس لیے اے مسلمان، اس 4 دن کی زندگی میں اس قرآن حکیم کو تجوید اور مخرج سے پڑھنا سیکھ لو، کیا پتہ کب اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ڈیئر قرآن لرنرز، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورۃ القاریعہ کے اوپر ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف، تو دیکھتے ہیں سورۃ القاریعہ کو تجوید کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعہ القاریعہ القاریعہ، یہاں پر قاف موٹا ہے۔ اب لوگ اس کو ملا کر بھی پڑھتے ہیں دوسری آیت کے ساتھ، وہ کیسے؟ القاریعۃ ما القاریعہ القاریعۃ ما القاریعہ۔ تھرڈ آیت وما ادراک ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ تو یہاں پر وما جو ہے ماں کے اوپر چھوٹی مد ہے، جس کو ہم نے 2 to 3 سیکنڈز جو ہے وہ لمبا کرنا ہے۔ وما ادراک، را موٹا ہے، ما القاریعہ، قا کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور قاریعہ تو عین کو آپ نے سیپریٹلی ادا کرنا ہے اور ہا کو ہم نے سیپریٹلی ادا کرنا ہے۔ ما القاریعہ۔ اس کے فورتھ آیت دیکھتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اب یہاں پر یکون الناس، نن یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور اسی طرح کالفراش، را کو موٹا ادا کریں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اور مبثوث، ثوث، یہ ثا ہے، سوس، سوس ادا نہیں کرنا، وہ سین ہو جائے گا، مبثوث۔ چلتے ہیں اس کی 5th آیت کی طرف۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ المنفوش۔ اب من یہاں پر اخفا ہوگا، من نون مشدد نہیں ہے بلکہ نون ساکن ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، منفوش۔ چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. تو میم مشدد ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. نون ساکن ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب راضیہ، را بھی موٹا ہے اور آگے ضاد بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اچھی طرح موٹا کر کے پڑھیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. یہاں پر اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو ہم نے 2 to 3 سیکنڈ جو ہے وہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ادراک، یہاں پر را موٹا ہے، ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. تو یہ ہماری سورۃ القاریہ تھی. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے ترجمے کے اندر کیا کہتے ہیں. تو القاریہ کا مطلب ہے دہلا دینے والی. مل قاریہ، کیا دہلانے والی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. اور کیا جانا تو نے کیا ہے دہلانے والی. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. اس دن ہوں گے انسان جیسے پروانے پھیلے ہوئے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون دھنی ہوئی ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پھر وہ کہ جو بھاری ہوئے وزن اس کے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو وہی ہیں عیش، مرضی کی عیش کے اندر. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اس کی ماں ہاویہ ہے، یعنی جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ. ایک سخت گرم آگ ہے. تو اس میں اللہ رب العزت قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑ بھنی ہوئی اون کی طرح جو ہے وہ اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور جس کا پھر پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا نیکیوں کے اعمال سے، وہ اپنی مرضی کی عیش کی زندگی گزار رہا ہوگا. اور جس کا پلڑا جو ہے وہ اعمال میں نیکیوں میں ہلکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور ہاویہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ جہنم کی تپتی ہوئی تڑپتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں
جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ جیسا کہ میں ہر لیکچر میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بردر اینڈ سسٹر وہ اپنا لیسن سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ حافظات اور حفاظ پرووائڈ کر دیے جائیں گے، وہ آپ کا لیسن سنیں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔